اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 5واں رکوع۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس بالبر، کہ تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکیوں کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ ایک بڑی چیز ہے مگر خاشعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق آپ کے سامنے کچھ ذکر کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلے درس کے اندر کیا باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے درس میں موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات چل رہی تھی حق اور باطل کی، حق اور باطل کی بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور اسی کا ترجمہ، جس کو آج میں نے جہاں سے شروع کیا ہے پڑھا تھا، اور اسی کے ضمن میں بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو۔ میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھی تھی موجودہ دور کی اور موجودہ حالات کی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت میں ایک تو حق اور باطل وہ ہے جو اسلامی اعتبار سے، اسلامی تعلیمی اعتبار سے وہ حق اور باطل ہے جس کا تعلق کفر اور ایمان سے ہے۔ کفر کو کتابوں کے اندر باطل کے نام سے بھی جانا گیا ہے، اور ایمان کو حق کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ لیکن جب قرآن کوئی ایک بات کہتا ہے تو قرآن کی جو بات ہوتی ہے تو دنیا کے تمام شعبے جو اس سے متعلق ہوتے ہیں، حق بات چاہے جس طرح کی بھی ہو، قرآن سب کی دعوت دیتا ہے۔ باطل کسی بھی طرح کا ہو، قرآن سب کا تعارف کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطل پسند نہیں ہے، غلط پسند نہیں ہے، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ملاوٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی کی شکل میں ہو، اللہ کو باطل پسند نہیں ہے۔
نہ اللہ ملاوٹ کو پسند کرتا ہے، نہ ناپ تول میں کمی کو پسند کرتا ہے، اور نہ کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق بات کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور جو اصل بات ہے، جو اوریجنل چیز ہے، اس کو تم چھپا لیتے ہو۔ یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہو۔ ایک انسان تو یہ ہے کہ وہ انسان کوئی سامان تول رہا تھا، لیکن ترازو کے پڑلے کے اندر کوئی خرابی ایسی آ گئی کہ صبح سے شام تک کم ہی تلتا چلا گیا۔ جب اس کو خیال آیا شام کو، اور سنا جو اس کا اندازہ لے کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک پڑلے کے اندر خرابی تھی۔ یہ ہوتی ہے بھول چوک۔ ایک آدمی نے پہلے ہی بالقصد اور پورے ارادے کے ساتھ اس کے نیچے ایک مقناطیس، ایک چمک لگا رکھی ہے، جو چمک کا وزن 100 گرام 200 گرام 50 گرام جتنا بھی ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ جو سامان بھی میں اس کے اندر تولوں گا، جو سامان بھی میں اس کے اندر رکھ کر کے وزن کروں گا، ہر سامان پہ 50 گرام کے 100 گرام کی جتنے کی چمک لگا رکھی ہے، مقناطیس لگا رکھی ہے، اتنا وزن مجھے بچت کھاتے میں جائے گا، اور جو اس کے علاوہ ریٹوں کے اعتبار سے منافع کمانا وہ بھی بچے گا۔ لیکن اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ جو مال ہے یہ برکت والا مال نہیں رہا، میری چھوٹی سی حرکت سے یہ مال کثرت والا ہو گیا۔ مال بظاہر زیادہ آتا تو دکھائی دے گا، لیکن اللہ کی جانب سے اس کے اندر جو برکتیں اترنے والی تھیں، اللہ کی جانب سے جو مدد آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح سے شام تک جو میں نے پاپڑ پیلی ہے، کیونکہ انسان کسی بھی طرح کا کام کرنے والا ہو اپنے آپ کو جھونکتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اپنے پورے جسم کو اس کے اندر پوری محنت اور پورے وسوخ کے ساتھ اس میں توجہ کے ساتھ کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں برکت اتار دیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جملہ بیکار نہیں ہے کہ محنت کی کمی کے اندر محنت کے کمائی کے اندر برکت ہوا کرتی ہے، اور جو محنت سے نہ کمایا جائے اس میں کوئی خاص برکت نہیں ہوا کرتی، اس میں کثرت تو ہوتی ہے، زیادہ تو دکھائی دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنی جگہ پر سود کے نام پر، بیاج کے نام پر، سٹے کے نام پر پیسہ لیا جا رہا، دیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت آئے گا، لیکن زندگیوں سے ان کے سکون چھن چکا ہوگا، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہوں گی، دلوں کا چین بکھر چکا ہوگا، بچے ان کے نافرمان ہو چکے ہوں گے، اور اگلی نسل کا اندازہ نہیں ہے کہ اگلی نسل جس اولاد کے لیے وہ سٹے کے نام پر، بیاج کے نام پر، سود کے نام پر کما رہا ہے، اگلی نسل کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کیسے جرم کرے جس کے نتیجے میں یہ صورت دکھانے کی بھی قابل نہ رہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، جس طرح کا بیج ڈالا جاتا ہے، جو بویا جاتا ہے، اسی کو کاٹا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بیج ڈالا جائے نبولی کا اور آم توڑ لیے جائیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ فرمائے کہ نیم کے پیڑ سے تو نبولی ہی اترا کرتی ہے، اور آم کے پیڑ سے تو آم اترا کرتے ہیں۔ حلال کمائی کھلاؤ گے، اس کے اثرات لازماً طبیعت کے اوپر منتقل ہوں گے۔ اگر کسی کے بچوں کے اندر نافرمانی آتی ہے، اور وہ انسان اپنی کمائی پر غور کرتا ہے، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اپنے بچوں کو ایک ایک پیسہ چھان پھٹک کے کھلایا ہے، ایک لقمہ بھی اپنی جانستائی میں اور اپنی توجہ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کے ان کے پیٹ میں نہیں اتارا، اس کے باوجود بچوں میں نافرمانی کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اس کی ایک وجہ ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، ان کی سوسائٹی ہوتی ہے، ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے دوست و احباب ہوتے ہیں۔ کیسی مجلسوں میں، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، کن بچوں میں بیٹھتا ہے، ان کی سوسائٹی کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی تہذیب کیا ہے، کیا نظام زندگی ہے، وہ اٹھتے کیسا، ان کے گھر کا نظام کیسا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کیونکہ طبیعتوں کے اندر اللہ نے اثر کو قبول کرنے کا مادہ رکھا ہے، طبیعتوں کے اندر اللہ نے اثر کو قبول کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ جیسے حالات میں، جیسے ماحول میں، جیسی سوسائٹی میں انسان اپنے وقت کو لگاتا ہے، اس کے اثرات انسان کی طبیعت پر لازماً منتقل ہوتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیے، آپ کسی نمازی کی صحبت میں جائیے، کسی عالم کی صحبت میں جائیے، کسی امام کی صحبت میں جائیے، کسی نیک اللہ والے بندے کی صحبت میں جائیے، انشاءاللہ کتنا ہی بگاڑ کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ زندگی سے بگاڑ ختم ہوگا اور طبیعت کے اندر نیکی آنا شروع ہو جائے گی۔ قدرتی ایک نظام۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے نمازی،
صف اول میں نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کے کرنے والے، زکوٰۃ کو نکالنے والے، حج کے کرنے والے، تسبیحات کا اہتمام کرنے والے، لیکن آپ اپنی صحبت جواریوں میں، سٹوریوں میں، بیازیوں میں اور حرام کی جو کمائی کمانے والے، کھانے والے، ان کے ساتھ ذرا اپنے آپ کو لگا لیجیے، یقین جانیے گا کچھ دنوں تک یہ نظام تو چلے گا نمازوں کا، لیکن آہستہ آہستہ نمازوں کی توفیق چھینے گی قرآن کی تلاوت۔ ایسے نہیں کہ اللہ تمہیں بیمار ڈال دے گا، ایسے نہیں کہ اللہ اندھا کر دے گا، اللہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار رکھے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو اللہ کا خاص انعام نماز کی شکل میں ہوتا تھا، اللہ کا خاص انعام قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہوتا تھا، اللہ کا خاص انعام اپنے ذکر کی شکل میں ہوتا تھا، اللہ ان چیزوں کی توفیق چھین لے گا۔ اس کے اثرات بڑے خراب پڑتے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے۔ حرام کے اور حلال کے اثرات انسان کی طبیعت کے اوپر پڑتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، کہتی آپ یہ سمجھیں کہ مولوی صاحب نے اپنی جانب سے کہہ دیا، نہیں، قرآن کہتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے جسم کے اندر دونوں طرح کے مادے رکھے ہیں، وہ انسان اثر اچھا بھی قبول کرتا ہے، برا بھی قبول کرتا ہے۔ انسان کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے، برائی کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ جیسی صحبتیں ہوں گی، جیسی سوسائٹی ہوگی، جیسا سماج ہوگا، ویسی انسان کی طبیعت کیا ہوگی، منتقل ہوگی۔ اگر فرمائے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں یہ بات یاد رکھنا، ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم غافل تھے، نہیں، تم جانتے تھے کہ میری یہ صحبت اچھی نہیں ہے، تم جانتے تھے کہ جو میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں یہ میرا عمل اچھا نہیں ہے، تم جانتے تھے جو تم ملاوٹ کرتے تھے یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ دھوکے میں ہو گیا، نہیں، کوئی کام جب دھوکے میں ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہماری بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی ہے اس بات کی، جو چیز بھولے سے ہو جائے اللہ اسے یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جب حالات بدلتے ہیں، دنیا کے اندر جب تنگیاں اور دشواریاں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کے آنے کا ایک کوئی وجہ اور کوئی سبب ہوا کرتا ہے، پریشانیوں کے آنے کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے، یہ سب پس منظر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی، لیکن تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ تم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے ساتھ خلاف کیا ہوگا، اس کے مزاج کے خلاف، اس کے طبیعت کے خلاف تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی اور اس کے دل سے جو آہیں نکلی ہوں گی، یاد رکھنا یا تو تم اس کا مزہ چکھو گے ورنہ تو تمہارے بعد تمہاری نسل اس کا مزہ چکھیں گی۔ اللہ ظالموں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں صاف اعلان ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ اگر فرمائے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بڑا اہم پیغام ہے، آپ میری بات توجہ سے سن لیں ماشاءاللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اندر سے یہ ملاوٹ والی عادت ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے ناپ تول کی کمی کرنے کی عادت ختم ہو جائے، یہ دوغلی باتیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں، منافقانہ چال ختم ہو جائے، تو فرمائیں کہ انسان کو سدھارنے کا اور انسان کی زندگی کو بدلنے کا اور انسان کو صحیح راہ پر ڈالنے کا اور انسان کی زندگی کو مبدل کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا؟ اقیم الصلاۃ، اپنی زندگی کے اندر نمازوں کے قائم کرنے والے بن جاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے، نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جس نماز کی تاثیر یہ ہو، جس نماز کی کیا ہے تاثیر یہ ہو کہ وہ بے حیائی کی باتوں سے روک دے، کیا وہ حرام کاموں سے نہیں روکے گی؟ لازماً روکے گی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو آدمی کرتا ہے دو وجہ سے کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کریں، کسی کا حق ماریں، کسی کو دھوکہ دیں، ناپ تول میں کمی کریں، سامان میں ملاوٹ کریں، کسی کے ساتھ کچھ اور حرکت کریں۔ فرمائیں کہ اس کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں۔ کون کون سی وجہ ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، یا تو آدمی کرتا ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس میں دولت آ جائے اور میں کیا ہوں، بڑا آدمی کہلانے لگوں،
یا پھر کبھی کبھی کس وجہ سے کرتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر دنیا کی اور دولت کی محبت اس درجے کی آ جاتی ہے کہ اس کو کیا ہے، یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب عارضی ہیں، یہ وقتی ہیں، مجھے ایک دن پھر مٹی میں ملنا ہے جا کر کے۔ بڑی بڑی کرسیوں والے، بڑے بڑے سلطنتوں والے، بڑے بڑے کیا عہدوں والے، جن کی توتی بولا کرتے تھے، جن کی مثال دی جاتی تھی، وہ بھی سب کہاں چلے گئے؟ اس مٹی کے اندر چلے گئے، اس مٹی کے اندر چلے گئے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقامت صلاۃ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ نماز کا قیام کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کے قائم کرنے کا مطالبہ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر کیا ہے، اور نماز کے قیام کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں سے، چاہے وہ محلے کی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرے کی زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، یا انسان کی اپنی انفرادی زندگی ہو، تمام چیزوں سے وہ ساری عبادات کی کیفیات ٹپکیں اور وہ ساری عبادات کی جھلک نظر آئیں کہ دیکھنے والا، ملاقات کرنے والا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا فوراً یہ اثر لے کر کے اٹھے کہ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، یوں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو، جب تم نماز پڑھا کرو تو اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھا کرو۔ اشارہ یہ ملا کہ تم کھڑے ہونے کے بعد جب تم راستے میں کھڑے ہو یا راستے میں چلو تو اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلو، ایسا نہ ہو کہ تم دائیں بائیں جھانکتے چلو۔ جب جھکو تو اپنے پیروں پر نگاہ ڈالو، اپنی اوقات دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو کہ میری کیا حیثیت ہے۔ اللہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا وجود کیا وجود ہے، ساری طاقت، ساری شہرت، ساری عزت اللہ تیرے لیے ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان سجدے میں جائے تو یہ فرمایا، علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے، مفتیان نے یہ مسئلہ لکھا ہے حدیث پاک کے حوالے سے، اگر کسی آدمی نے پیشانی کو ٹیکا اور ناک کو زمین پر نہیں رکھا، سجدہ مکمل نہیں ہونے کا ہے۔ اگر کسی آدمی نے ناک کو رکھا اور پیشانی کو رکھا نہیں، فرمایا کہ اس کا سجدہ مکمل نہیں ہو۔ جس نے پیشانی کو بھی رکھا، ناک کو بھی رکھا، اس کا سجدہ مکمل ہوگا، اس کا سجدہ مکمل ہوگا۔ اور جس کی نماز میں سجدہ صحیح نہ ہو، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ انسان ساری کوششیں، ساری محنت کائے کے لیے کرتا؟ اپنی ناک کے لیے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن ناک نیچی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس ناک کو لگانا ہے زمین پر اور اس پیشانی کو بھی لگانا ہے۔ یہ جو سر اونچا کر کے چلتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس سر کو جھکاؤ میرے آگے، طاقت تمہاری نہیں ہے، طاقت ہماری ہے۔ عزت والے ہم ہیں، تم نہیں، ہم جس سے چاہیں عزت سے نواز دیں۔ تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم اپنی پیشانی میرے سامنے رکھو، اور خالی پیشانی رکھو۔ ابو جہل میں کیا بات تھی؟ ابو جہل جب سجدہ کرتا تھا تو فرمایا کہ وہ اپنی پیشانی رکھتا تھا، ناک نہیں رکھتا تھا کہ ناک نہیں جھکے گی، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو ایسا پھٹکارا، ایسا پھٹکارا، مرتے دم تک ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ میرے نبی نے تو دونوں کا نام لیا تھا، یوں کہا تھا کہ اللہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی اور ایمان کی توفیق دے دیں، ایمان کی دولت سے نواز دیں، ایمان سے سرفراز فرما دیں۔ لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ابو جہل کو نہیں نوازا، اس لیے کہ وہ اپنی پیشانی تو رکھتا تھا لیکن ناک نہیں رکھتا تھا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس بات کو۔ یہ نماز مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری یہاں پر عزت رکھی ہے۔ جس آدمی نے تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا، جس آدمی نے تمہیں مقام اور مرتبے کی نگاہ سے دیکھا اور تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ کر تمہیں سلام کیا، اگر اللہ چاہے تو تمہاری زندگی کا چٹھا اور تمہارے کالے کرتوت اور تمہاری زندگی کے بدعمالیاں اس کے سامنے لا کر کسی بھی بہانے سے کھول دے۔ جو آدمی تمہاری بہت عزت کرتا تھا، تمہارے پہنچنے پر اپنی سیٹ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، آج وہ تمہارے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ جاؤ میاں، دیکھ لے تم کتنے پاک صاف۔ یہ تو رب کے کرم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیبوں پر چاہے پردہ ڈال دے اور اس کو عزت کے مقام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بدلنے والی چیز ہے، انسان کی زندگی کو صحیح راہ پر لانے والی چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام ختم ہو گیا، نمازوں کا اہتمام ختم ہو گیا۔
یوں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے جماعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پرمانے نصیب فرماتا ہے، 2 خوشخبریاں نصیب فرماتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ پہلا انعام تو یہ ہوتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں برکت اتار دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اس کے سانسوں میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے ارادوں میں برکت، اس کے تمام جگہوں پر کیا برکت اتارتی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز یہ بیان فرمائے کہ وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی حاسد حسد کرنا چاہے، کوئی دشمنی کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہے، دشمن کی دشمنی اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت کی نماز کے اوپر، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ یوں فرمایا، بعض علماء نے احادیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر کے، فرمائیں کہ ان کی نمازوں کا معاملہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی خاص نماز نہیں پڑھی ہے ان کی، یعنی جو برکتیں، جو روحانیت، جو چاشنی اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے بعد نماز کی ہو جاتی ہے، وہ گھر میں پڑھنے سے وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا اندازہ آپ بھی لے لیں گے۔ ایک نماز آپ مسجد میں اپنے امام کے ساتھ ادا کریں جماعت کے ساتھ، اور ایک نماز اپنے گھر کے اندر پڑھیں، فرمائیں کہ جو سکون اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اور اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی رکھنے کے بعد ہوتا ہے، وہ سکون گھر کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے، وہ سکون نہیں ملا کرتا ہے۔ آج پوری نماز غارت ہو رہی ہے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں اپنے میں، اور اپنے پسے پردہ ماں و بہنوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں فجر میں اٹھتے، اماں عائشہ سوتی ہوئی ہوتی تو آپ پانی کا چھڑکا ان کے چہرے پر دیتے، اماں عائشہ اٹھ جاتی۔ کبھی کبھی اماں عائشہ پہلے اٹھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو کبھی کبھی یہ چھڑکا دیتی۔ اشارہ اس طرف تھا کہ آنے والی امت کے لیے، آنے والی امت کی خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے پیغام تھا، اگر تمہاری آنکھ کھل جائے اور تمہارے شوہر، تمہارے جوان بچے جن کے اوپر کیا ہے، تمہاری جوان بچیاں جن کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے اور وہ سو رہے ہیں غافل ہیں، تو تمہارا فرض بنتا ان کو اٹھاؤ، اور اگر پھر بھی نہ اٹھیں تو پانی کا چھڑکا ان کے چہرے پر دے دو۔ اور فرمایا کہ مردوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اگر تم سو رہے اور تم اٹھ جاؤ اور تمہاری بچیاں اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اگر نہیں اٹھیں تو تم پانی کا چھڑکا دے کر کے ان کو اٹھانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نماز سے زیادہ نیند نہیں ہے۔ اس لیے فجر کی نماز میں کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ نیند میں بھی لذت ہے، نماز میں بھی لذت ہے، بس اپنے اپنی طبیعت کی بات ہے۔ جس کو چاہے، کسی کو کوئی چیز لذیذ ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز لذیذ ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز میں ذائقہ آتا ہے، کسی کو کسی چیز میں ذائقہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ذائقے کو بدلو، اپنی چاشنی کو بدلو، اپنے لذت کو بدلو، اپنی لذت نمازوں کے اندر لے کر کھاؤ۔ جس دن فجر کی نماز نکل جائے اس دن پورا دن تمہارے دل کے اوپر ایک احساس ہونا چاہیے، ایک چوٹ ہونی چاہیے، ہائے میری بربادی، آج کا پورا دن تو میرا خراب گیا۔ کیا ہے میری زندگی؟ صبح ہی صبح اللہ کے بندوں نے رحمت لوٹ لی، صبح کے وقت میں اللہ کی طرف سے برکت برس رہی تھی، رحمت برس رہی تھی، کچھ اللہ کے بندے، کچھ اللہ کی بندیاں اپنی پیشانی رب کے سامنے جھکائے ہوئے پڑے تھے، اللہ نے ان کی جھولی میں برکت ڈال دی، ان کی جھولی میں رحمت ڈال دی، اور میں تو پڑا سوتا رہا اور شیطان مردود نے مجھ کو سلا دی۔ اپنے اوپر پورا دن ملامت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی بدولت آئندہ دن جب نکلے گا تمہیں اللہ توفیق دے دے گا، میرے بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہم نہیں سمجھتے۔ اگلا فرمائے کہ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہے؟ جب مسئلہ زکوٰۃ کا آتا تو بہت سارے شعبے کھل جاتے ہیں اس سے متعلق۔ صرف 2 باتیں بتانی ہے، باقی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے وقت مکمل ہونے والا ہے۔ فرمائیں کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی لغوی ہے، ایک معنی اصطلاحی ہے۔ لغوی معنی تو زکوٰۃ کے یہ آتے ہیں بڑھوتری کے، پاک صاف کرنے کی۔ زکا یزکی کے معنی آتے ہیں، اسی سے زکوٰۃ بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں صاف کرنے کے، یعنی زکوٰۃ نکال کر کے مال کو صاف کیا جاتا ہے، ایک معنی تو یہ آتے ہیں۔
دوسرے معنی آتے ہیں بڑھوتری کے، زکوٰۃ نکال کر کے بظاہر تو مال کم ہوتا ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے اس مال کے اوپر جو آفات، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو حالات آنے والے تھے، زکوٰۃ کی برکت سے ان تمام پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے، اللہ اس میں برکت اتار دیتا ہے۔ ایک معنی تھی۔ دوسرے فرمایا کہ دوسرے معنی اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جائے، تو فرمایا کہ زکوٰۃ کہتے ہیں مال کے اس حصے کو جو شریعت مطہرہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات نے ہم کو مال کے اوپر 40واں حصہ جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ جو انسان صاحب نصاب ہو، جو 7.5 تولہ سونے یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچا ہوا ہو، فرمایا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ نکالے گا 40واں حصہ اپنے مال کا، اس مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں، زکوٰۃ نہ نکالنے کے نقصانات کیا ہیں، اور زکوٰۃ نہ نکالنے کی نحوست کیا پڑتی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے بات آئیں گی، اس لیے کہ تفصیلی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں، وقت مکمل۔ قرآن خوانی کرواتے ہیں، جمعہ کے دن کرواتے ہیں، تو اس کے اوپر بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ گھر پہ قرآن خوانی کراتے ہیں، قرآن خوانی کرانا کیسا ہے اور قرآن خوان کے کیا حقیقت ہے اس کی، یہ سوال ہے بھائی کا۔ قرآن خوانی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ خواندن کے معنی پڑھنا، فارسی زبان کا لفظ ہے یہ، اور اس کے معنی آتے ہیں قرآن پڑھنا، نمبر 1۔ اور قرآن کریم کے متعلق احادیث شریف کے اندر جو فضیلت آئی ہیں وہ پڑھوانے سے زیادہ پڑھنے کی آئی ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، آیت الکرسی پڑھو گے تو یہ فائدہ ملے گا، چاروں قل پڑھو گے تو یہ فائدہ ملے گا، جتنی بھی یہ پڑھنے پر ہیں، پڑھوانے پر نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ شریعت کی طرف سے نہ کوئی حکم ہے کہ قرآن شریف پڑھواؤ۔ قرآن شریف کے پڑھنے کا حکم تو ملتا ہے، پڑھوانے کا حکم نہیں ملتا ہے شریعت میں۔ یہ لوگوں نے اپنے آپ کو بچت کرنے کا اور اپنے آپ کو کیا ہے، ایک کنارہ اختیار کرنے کا ایک اپنی راہ سجھا رکھی ہے، اور دل کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، دل کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ابھی تو قرآن خوانی ہو رہی ہیں، آگے جا کے نامعلوم نمازیں بھی ہونے لگیں گی۔ ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کسی نے اخبار کی وہ بھیجی تھی میرے پاس میں، اس میں لکھا تھا کہ اپنی قضا نمازیں ہم سے قیمت پر پڑھوائیں، بہت مناسب قیمت پر آپ کی قضا نمازیں پڑھ دیں گے ہم، مناسب قیمت پر۔ پھر مختلف ریٹ بھی لکھے تھے۔ اگر خالی فرائض اور سنن پڑھواؤ گے، وہ واجبات پڑھواؤ گے تو یہ ہے، اس طرح کا کچھ لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا ابھی 2-3 دن پہلے کی بات۔ تو ابھی تو قرآن پڑھوایا جا رہا ہے، آگے جا کر نمازیں بھی پڑھوانی جانے لگیں، پھر اس سے آگے جا کر نہ معلوم کیا کیا ہونے لگے گا۔ اس لیے فرمائیں کہ ایسی عادت نہ بنائیں، اور جن لوگوں نے عادت بنا رکھی ہے، دیکھیے قرآن کریم، جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے کا ہے، تو قرآن جہاں پڑھا جائے گا، پڑھنے والا پڑھے گا، چاہے آپ کرائے پہ پڑھوائیں یا خود پڑھیں، اس کی اپنی ایک شان ہے قرآن کی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ پڑھوانا کیسا ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ قرآن جتنا آتا خود پڑھو۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ آتی تو سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اگر آپ کو چاروں قل آتے تو بآواز بلند پڑھو، آپ کا بھی حفظ درست ہوگا، گھر کے اندر برکت ہوگی۔ جو جس دل کے درد کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو میں پڑھ سکتا ہوں، وہ دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے۔ معمولی سی بات ہے، ہم چھوٹی سی ایک ٹوپی خریدنا جائیں تو ہم خود جاتے ہیں، کپڑا خریدنا جائیں تو خود جاتے ہیں، جوتا خریدنا جائیں تو خود جاتے ہیں، ہر کام اپنی پسند کا، اور جب اللہ کے کلام کا معاملہ آئے تو کرائے پہ پڑھوا دیا جائے، یہ کہاں کی عقل قبول کرتی ہے؟ تو شریعت اس کو بالکل کوئی گنجائش نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی عادت بنا لینا، آئے دن کے ساتھ فلاں کے ہاں قرآن مکمل ہے، فلاں کے ہاں قرآن مکمل ہے، شریعت میں اس کی کوئی خاص گنجائش نہیں ملا کرتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ملا کرتی ہے۔
اور قرآن کریم کی تلاوت خود کرنے کا حکم ہے۔ قرآن خوانی ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے۔ اگر قرآن خوانی نہ کرائی جائے تو کوئی دین میں کوئی نقص پیدا ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن خوانی کرا دی جائے تو دین میں کوئی بہت بڑھوتری آ جائے گی، میرے دین بڑھ جائے گا، ایسے بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں قرآن پڑھوں گا تو انشاءاللہ میرے پڑھنے کی برکت سے میرا دل بھی منور ہوگا، میری زندگی میں کیا خیر اترے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی برکت سے میری زبان پاک ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی گالی نکلتی ہیں، صبح شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ چغل خوری غیبت، نہ کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ میں تلاوت کروں گا تو جس زبان سے میں تلاوت کر رہا ہوں اس تلاوت کی برکت سے میری زبان میں پاکیزگی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی سوال بھائی کا کسی کا ہے؟ اچھا اور تو کوئی سوال نہیں ہے بھائی، دعا کرا دیں۔ کرنے کے بعد میں کہ میں آپ کو 5000 روپے مہینہ دوں گا، دماغ میں اس کا مسئلہ نہیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی صاحب نے کسی کو پیسے دیے، یہ کسی صاحب نے لیے کہ آپ مجھے 2 لاکھ روپے دے دیجئے، میں ایگزامپل بول کے آ رہا ہوں آپ لوگوں سے، مثال کے طور پر صرف کہ مجھے آپ 2 لاکھ روپے دے دیجئے اور آپ کو میں ماہانہ 1 لاکھ پہ 4000 روپے دیا کروں گا، یا 5000 دیا کروں، 2 لاکھ ہیں آپ کے 8000 روپے دے دیا کروں گا ہر مہینے۔ تو کیا یہ جائز ہے لین دین کرنا اس طرح کا؟ شریعت منع کرتی ہے اس کو۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ایک جگہ اور آیا تھا، میں اس کو بھی واضح کر دوں، بات بہت اچھی کا سوال ہے ماشاءاللہ، کسی کے بھی سامنے آ سکتا ہے۔ یعنی محنت کے طور پر کوئی یہ کہا ہے کہ محنت تیری، محنت میری اور پیسہ آپ کا، اور میں آپ کو 5000 روپے دوں گا۔ شریعت یہ کہتی ہے 5000 کی قید نہیں لگاؤ گے، نفع نقصان کی قید لگاؤ، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا کر لیں گے، جو نقصان ہوگا وہ آدھا آدھا کر لیں، یہ بھی اجازت ہے شریعت میں۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ دونوں میں اگر معاہدہ ہو جائے کہ بھئی تمہارا تو صرف پیسہ ہے، تمہارے کئی کاروبار چلنے، مجھے بھی پیسہ لگا دیا آپ نے، لہٰذا میرا تو پورا دن اس میں کھپ جائے گا، صبح سے شام تک دکانداری کروں گا، لہٰذا میں 70% میں لوں گا، 30% آپ کو دوں گا، نقصان ہوگا تو وہ بھی ایسی ہوگا۔ 70% کے نفع کا مالک ہوں تو 70% کے نقصان کا بھی مالک میں ہی ہوں۔ اگر نقصان ہو گیا تو نقصان بھی زیادہ میں ہی لوں گا، اور نفع ہو گیا تو نفع بھی زیادہ میں لوں گا۔ پیسہ آپ کا، محنت میری، لیکن پرسنٹیج میں برابری نہیں ہوگی، پرسنٹیج میں کمی بیشی ہوگی، 70 میرا ہوگا، 30 آپ کا ہوگا۔ شریعت کہتی ہے اجازت ہے اس کی۔ بعض مرتبہ یہ شکل ہوتی ہے، بعض ساتھی کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے، ایک مسئلہ اور سمجھ لیں جب بات آئے گی، بعض مرتبہ یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے جو پیسے لگے ہوئے ہیں، بعض ساتھی نے مجھ سے ذکر کیا ایک جگہ پر کہ ہمارے جو پیسے لگے ہوئے ہیں وہ کبھی تو 4000 دے دیتے ہیں، کبھی 4500 اور کبھی 3500، 500 آگے 500 پیچھے۔ یہ دل کو سمجھانے کی بات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہوشیاری ہمارے اندر زیادہ آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، جو تم مکاری کر رہے ہو، جو ہے وہ حقیقت کو اللہ جانتا ہے، جس ہیرا پھیری سے تم دین کو بیچ رہے ہو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ جو طریقہ ہے تجارت کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرو، یہ نہیں کہ یہ کون ہو تو تم 500 کیوں کم کر دو گے، ہم کب کہہ رہے ہیں آپ 500 زیادہ دو، ہم کب کہہ رہے ہیں 500 کم دو، نہیں، آپ تو جو ہمارا پرسنٹیج کے اعتبار سے حق نکل رہا وہ دے دو، نہیں نکل رہا تو ہم سے لے لو، یہ شریعت کہتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایک مسئلہ اور سن لو، بات پوری ہو گئی، بات ذرا پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا بھائی نے۔ کسی جگہ پر کیا ہے، ایک آدمی نے 2 لاکھ لگائے، ایک نے 5 لاکھ لگائے، ایک نے 10 لاکھ لگائے، رقم لگی تقریباً 70 لاکھ کی، پلاٹنگ کر لی یا تیل بھر لیا یا کوئی بھی تجارت میں لگا لی، 10 لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک کیا لگ رہا ہے، کسی کے 85,000 اور کسی کے کیا ہے 5 لاکھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا ہو، فرمایا کہ پہلے سب کے سب بیٹھ کر کے یہ طے کر لیں، اور سب طے نہ کریں تو میں اپنے پیسے کا ذمہ دار ہوں، تم کتنے میں کتنا نقصان کماؤ گے، کتنا گھاٹا کتنا نفع کماؤ گے، مجھ سے طے کر لیجئے مجھے کتنے % نفع دو گے آپ۔ اگر آپ ایک آدمی نے سیمنٹ کا کاروبار کیا، اس نے ایک گاڑی اتروائی، اب سیمنٹ کے کاروبار میں اس نے کہا کہ نہیں ہم کام کر لیں گے، کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کاروبار کون سا کریں گے آپ، جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کی تفصیل بتائیے کہ ہم نے اتنا مال منگایا، اس میں اتنا گھاٹا ہو گیا، اس گھاٹے کے اعتبار سے آپ 2% کے سازی تھے، جتنا مال تھا 2% کے سازی تھے آپ، لہٰذا آپ کو 2% نقصان اٹھانا پڑے گا۔
یہ منظور ہے. 2% کے ہم ساجد ہیں, 2% کا فائدہ مجھے ملے گا, وہ کروڑوں میں ہو جائے یا لاکھوں میں ہو جائے, یہ وقت کی بات ہے. تو شریعت اس کو منع کرتی ہے. متعینہ نفع کے ساتھ رقم دے دینا, یہ لے لینا, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور کوئی سوال بھائی؟ دعا کرا دیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة. اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ قرآن مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے, سمجھا اور سمجھایا گیا ہے. یا الہ العالمین, سمجھنے میں, سمجھانے میں, کہنے میں, سننے میں, جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہمارے پڑھنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما, جمع ہونے کو قبول فرما. مولا کریم اے اللہ ہر ایک کے آنے کو بے حد قبول فرما, ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما. اے الہ العالمین, جس بھائی کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو, ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ پس پردہ جو خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. ایک ایک قدم پر اجر عظیم نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک سانس پر اجر عظیم نصیب فرما. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, ان کی قربانی کو قبول فرما, نمازوں کو قبول فرما. مولا کریم جس بہن کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو, اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا الہ العالمین, اے اللہ جو مقروض ہیں, قرضے میں دبے ہوئے ہیں, اے اللہ ہر ایک کے, اے اللہ خزانے غیب سے ادائیگی کی صورت پیدا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما. اے اللہ جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کہلوایا ہے, یا الہ العالمین ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. بن بیاہ کے جو بچیاں بیٹھی ہیں, اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو چکے خزانے غیب سے نکاح کے انتظامات پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما, سب کو شفا کلی نصیب فرما. اے اللہ بھائی عبداللہ کی طبیعت خراب ہے, ان کو صحت کاملہ نصیب فرما, شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ان کی عمر میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما. اے الہ العالمین, اے اللہ انہیں صحت نصیب فرما. یا الہ العالمین, اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, سب کی مغفرت کے فیصلے فرما, سب کا جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. مولا کریم جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما. موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما, شہادت کی موت نصیب فرما, اچانک کی موت سے حفاظت فرما, حادثات کی موت سے حفاظت فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. مولا کریم جو مانگا ہے وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا بہتری کا فیصلہ وہ سب مقدر فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مقبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.